أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جہانوں کا مربی ہے. وہ رحمان اور رحیم اور مالک ہے روز جزا کا. ہم بس آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. چلائیے ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. نہ وہ لوگ جو زیر غضب آ چکے ہیں اور نہ وہ جو بھٹکے ہوئے. حضرات گرامی، ابھی آپ نے سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ سماعت کیا. بہت ہی خوشی کی بات ہے، انتہائی مسرت کی بات ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم قرآن کریم کی اس محفل میں بیٹھے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تاکہ اس پر عمل پیدا ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. یہ دور انحطاط ہے، انحطاط کا دور ہے، پستی کا دور ہے، علم سے دوری کا دور ہے، اور قرآن کریم سے دوری تو عرصے سے چلی آ رہی. امت مسلمہ قرآن کریم سے بہت ہی دور ہے. قرآن کریم کو نہ ہم صحیح سے پڑھنا جانتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جو تمام مشکلات کو دور کرنے والی کتاب ہے، ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والی کتاب ہے. یہ ہدایت نامہ ہے، یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشنی ہے. لیکن ہم نے اس کتاب کو صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کتاب خیر و برکت حاصل کرنے والی کتاب ہے، صرف ثواب حاصل کرنے والی کتاب ہے. ایسا بالکل نہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم کو ہم نے غور فکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تدبر کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی اس میں غور فکر کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن و حدیث. آج ہم قرآن و حدیث سے بہت دور ہیں، بہت ہی دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دے، پھر سے جوڑ دے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم فلاح چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں یہاں پر لازم ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے جڑ جائیں. میں نے بتایا کہ قرآن کریم سے ہم بہت ہی دور ہیں. قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات. ہم صرف خیر برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن خوانی میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تعویذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، خیر برکت کے لیے دکانوں میں پڑھا جاتا ہے. لیکن سمجھنے کے لیے، تاکہ اس پر صحیح طریقے سے عمل پیدا ہو سکے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی. ہم نے اللہ کی کتاب کو اسی طریقے سے پس پشت ڈال رکھا جس طریقے سے یہودیوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال رکھا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اللہ کی کتاب کو ان لوگوں نے پس پشت ڈال رکھا تھا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. آج ہمارا یہی حال ہے، ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال رکھا ہے، بالکل اس سے واقف ہے. تو
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو ہم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں اور سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں، کیا میسج دیا اللہ نے، کیا بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں۔ یہ کتاب جو کہ ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ہماری رہنما ہے اور ہم اس سے بالکل حافظ ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں قرآن کریم کے درس کے حلقے لگتے ہو، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی جاتی ہو، تشریح کی جاتی ہو، وہاں جائیں، وہاں بیٹھیں، انہیں سمجھیں تاکہ قرآن کریم پر عمل پیدا ہو سکے۔ ابھی میں نے آپ کو کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ رفتہ رفتہ پورا قرآن کریم آپ کے سامنے اس کی مختصر تشریح کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج پہلا دن ہے، سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے اور میں اس کا ترجمہ بھی سنایا، اب مختصر تشریح کی سن لیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورہ کے معنی ہے بلندی کے، الرفعۃ المنزلہ، المنزلۃ الرفیعہ، سورہ المنزلۃ الرفیعہ بلندی کے معنی میں ہے۔ ہر ایک سورہ ایک بلندی سے دوسری بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، کتابوں میں الگ الگ چیپٹرز ہوتے ہیں، الگ الگ باب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے بھی جو باب ہیں انہیں سورہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ پارے کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے، قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ قرآن کریم میں صورتیں کتنی ہیں۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور سورہ کے معنی میں نے بتایا کہ بلندی کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ آئیے سورۃ الفاتحہ مکیۃ، الفاتحہ، سورہ کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کے معنی آغاز کرنے والی، ابتدا کرنے والی، یہ دیباچ قرآن ہے اور یہ مشہور نام ہے سورہ فاتحہ کا۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے سورۃ العلق کی 5 آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پوری سورہ فاتحہ کو نزول ہوا۔ تو سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی ہے سورہ کے اعتبار سے، سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 12 نام یا 14 نام مفسرین نے بتائے ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 12 نام گنائے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی جامع ترین سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کے بعد نہیں ہوگا۔ بہرحال بڑی فضیلت والی سورہ ہے یہ۔ اور اب صورتوں کی اہم ترین تقسیم وہ ہے جو ہجرت کو حد فاصل قرار دے کر کی گئی تھی، یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قیام مکے میں جب تک آپ کا قیام رہا، اور اس موقع پر جو صورتیں نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اگرچہ آپ مکے کے حدود سے باہر ہی کیوں نہ رہے ہو، لیکن چونکہ آپ کا قیام مکے میں تھا اس لیے وہ صورتیں مکی کہی جاتی ہیں۔ اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں قیام کے دوران جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے، اگرچہ حدود مکہ کے باہر ہی اس کا نزول کیوں نہ ہوا ہو۔ بہرحال تو یہ صورتوں کی اہم ترین تقسیم ہے مکی اور مدنی سورہ کے اعتبار سے۔ اور سورت کے اندر ایک بڑی تقسیم ہے جسے رکوع کہا جاتا ہے، 10 آیاتوں پر مشتمل رکوع ہوا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سورہ کی ایک بڑی تقسیم ہے جسے رکوع کہا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹی تقسیم ہے جسے آیت کہہ سکتے ہیں، اور آیت کے معنی نشان کے۔
اسلامی صورت کے اندر سب سے چھوٹی تقسیم کا نام آیت ہے، اور آیت کے معنی نشان۔ اسلام آپ کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی حکم ہو یا کوئی عبارت ہو، کوئی پورا پیراگراف ہو، اسے آیت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی کل آیتیں شمار کر لی گئی ہیں، جو مشہور ہے وہ 6666 آیتیں مشہور ہیں کہ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ لیکن الاتقان فی علوم القرآن، جو بڑی قرآن کریم کے تعلق سے بڑی جامع کتاب ہے، اس کے حوالے سے مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الماجد تقی آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ 6616 ہیں الاتقان کے حوالے سے۔ اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ بھی شمار کر لیے گئے ہیں، الفاظ ہیں 77,934 اصل قول کے مطابق۔ اسی طرح قرآن جو حروف ہیں وہ بھی شمار کر لیے گئے ہیں، اور اس کی میزان ہے بقول اصح 3,23,760۔ بہرحال تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے اور آپ کو یہی معمول تھا۔ ہر جائز اور مباح کام کے لیے آپ بسم اللہ کے استعمال کرتے تھے، کھانے سے پہلے، اور اسی طریقے سے پانی پینے سے پہلے، وضو کرتے وقت، مسجد میں داخلے کے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت اسی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو ہر جائز اور مباح کام کے لیے بسم اللہ کا استعمال کرنا بہت ہی بہتر ہے، اور بسم اللہ کر کے آدمی جو کام شروع کرتا ہے تو اسے کام میں برکت ہوتی ہے اور نقصان سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اور بندہ اگر بسم اللہ سے کسی کام کا افتتاح کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل شرک سے بری ہوں، شرک سے بے نیاز ہوں، میں خدائے واحد کا پرستار ہوں، توحید کا پرستار ہوں، خدا کی وحدانیت کا قائل ہوں، اسی لیے اسے اللہ کے نام سے اپنے اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لہذا بہت ہی مبارک جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں 113 بار اس کا استعمال ہوا ہے، صرف سورہ توبہ میں اس کا استعمال نہیں ہوا، اور سورۃ النمل میں باقاعدہ عبارت کے اندر اس فقرے کا استعمال ہوا ہے سورۃ النمل میں۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ کا جز ہے یہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ قرآن کریم کا جز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ باقاعدہ سورۃ النمل میں یہ آیت آئی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم فی یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکن، ایک آیت دوسری ہے۔ بہرحال سورۃ النمل میں اس آیت کا استعمال ہوا ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ قرآن کا ایک جز ہے، لیکن اس میں اشکال ہے کہ یہ سورہ کا جز ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کا جز نہیں ہے، بلکہ دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ بسم اللہ میں سب سے پہلے اسم ذات اللہ کا نام آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات ہے، کسی اور ہستی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کی جمع آتی ہے، نہ اس کی تسمیہ آتی ہے، نہ یہ کسی لفظ مشتق ہے، اور نہ اس کا ترجمہ کسی دوسرے زبان میں ہو سکتا ہے۔ یہ اسم معرفہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، اور علماء کرام بعض مفسرین نے کہا یہی اسم اعظم ہے، اللہ یہی اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم ذات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے الرحمن، اس کا تذکرہ ہے۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو رحمان کا صحیح ترجمہ دشوار ہے، یہ رحمت سے بنا، رحمتوں سے بنا، یہ صیغہ مبالغہ ہے فعلان کے بدل پر، اور رحیم بھی اسی سے بنا ہے، رحمت سے۔ بہرحال دونوں ہم معنی لفظ ہیں، لیکن رحمان میں شان کرم کا عموم ہے، مومن و کافر سب اس میں شامل ہیں، اور اسی لیے اس کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سب کو عطا کر رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، وہ کافر ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں، سب کو عطا کر رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ لیکن صفت رحمیت میں تجلی رحمت و مغفرت کا ظہور ہے۔ یہ خاص اس وقت ظاہر ہوگا روز محشر، یعنی آخرت میں اس کا ظہور ہوگا۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز جزیل سے نوازیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد کے معنی تعریف، تمام تعریف، جتنی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ کسی کے اندر کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، تو وہ خوبی اللہ نے عطا کیا ہے، بظاہر اس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً جس نے کمال اس کے اندر پیدا کیا ہے، جس نے اسے اس ہنر سے نوازا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی تربیت کرنے والا، پرورش برداشت کرنے والا۔ تربیت کے معنی ہے کسی شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرنا، نشوونما کرتے رہنا اور پائی تکمیل تک اس کو پہنچانا۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ تو اس روئے زمین کے علاوہ جتنے عالم ہیں، عالم مہتاب یا عالم مریخ، سب اس میں شامل ہیں۔ تو تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور رحمان اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ اور الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، دنیا میں سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو راحت پہنچا رہا ہے، نفع رسانی کا دروازہ سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ اور الرحیم، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، جو آخرت میں مومنوں کو ان کے استحقاق سے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، بدلی کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج بھی مالک ہے، لیکن بدلی کے دن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن روز محشر سب اعتراف کریں گے، بڑے سے بڑے فاجر منکر سب ایسا اعتراف کریں گے کہ آج واقعی اگر کوئی مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے ایسے اس لفظ کا استعمال کیا، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اچھا، مالک جو ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کی حکمرانی اس پر نہیں چلتی، وہ خود اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے بخش دے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کرے، یہ مالک کی شان ہے۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی شخص چاہے جتنا بڑا کسی عہدے پر فائز ہو، اس کے اوپر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ قانون کے تابع سزا یا جزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ اسے اختیار کل حاصل ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو لنفر مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دعا سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ سے مانگیں۔ تو پہلے اللہ کی تعریف کی گئی اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک ایک بحث اور تخصیص کے لیے آتا ہے، تاکیدی جملہ ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ایاک کے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد، بس ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک دعویٰ ہو رہا ہے، لیکن ایاک نستعین کہہ کے اس دعوے کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی جو عبادت کرتے ہیں، یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ آپ ہی کے توفیق سے اور آپ ہی کی مدد مانگنے کی وجہ سے اور آپ ہی کے حکم سے اور آپ ہی کی مرضی سے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اور استعانت، یہ 2 چیزیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کہتے ہیں تذلل کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے، عاجزی، تضرع، افتقار کے آخری مرتبے کا نام عبادت ہے۔
انکساری کا نام ہے عبادت. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کے خاص صفات ہیں، موت دینا، زندگی دینا، مشکلوں کا حل کرنا، بیمار کرنا، شفا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص صفات ہیں. اگر کوئی شخص ان صفات میں سے کسی صفت کو کسی شخصیت کے لیے متصف کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پیر، فلاں بزرگ ہے، فلاں پیغمبر وہ بھی اولاد دیتے ہیں یا رزق دیتے ہیں یا مشکل کشا ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ وہ ان کے لیے عاجزی کا، انکساری کا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ اسے عبادت کہا جائے گا کہ یہ شرک عبادت ہے. بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم وہاں سجدہ نہیں کرتے، صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے احترام کے جذبے کے تحت اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مشکل کو دور کرتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ شرک عبادت ہو یا ان کی ہو رہی ہے؟ یہ شرک عبادت ہے. بالکل اس سے پرہیز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اسی طریقے سے استعانت دیکھا یہ جاتا ہے کہ مدد مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مدد جو ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں، وہ اسے حاجت روا سمجھ کر اور مشکل کشا سمجھ کر اسے مدد حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی پیسے ہیں یا ہماری مالی مدد کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مشکل کشا ہے یا ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو چاہے جتنا عطا کرے. اگر یہ تصور کر کے کوئی کسی سے مالی مدد طلب کرے گا تو یہ بھی شرک ہوگا، یہ بھی شرک ہوگا. تو یہ عبادت و استعانت کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے وضاحت کر دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، صراط مستقیم پر چلائیے. سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی اس میں چڑھا پن نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، بالکل ہموار راستہ ہو. اور وہ تفسیر فرماتے ہیں سیدھا راستے سے مراد شاہراہ زیادہ شریعت کا راستہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے. یہی زندگی کا مکمل نظام ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرنے والا یہ راستہ ہے. یہ ہمارے لیے مکمل دستور حیات ہے. لہذا صراط مستقیم سے مراد شریعت کا راستہ، اور اسی راستے پر چل کر ہر شخص کامیاب ہوگا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. فرد کو بھی چاہیے اور جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت پر چلے، قرآن و سنت کی اتباع کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو دنیا میں بھی کامیابی اسے ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے. یہاں مراد اولیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ لوگ ہیں. دعا کیسے سکھائی گئی کہ لوگوں میرے بندو دعا کرو کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے. ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہیں اور جو جن پر آپ کا غضب حاصل ہوا ہے ان کے راستے پر نہ چلائیے. یہاں مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں. اہل تفسیر عام طور سے اسی طرف گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دو مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اس کو خاص کر دینا صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے. بلکہ جو لوگ بھی جو عملی غلطیوں، جتنے بھی لوگ ہیں جو فاجر ہیں، فاسق ہیں اور راہ حق سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں اور شریعت سے بالکل دور ہیں، حق کا بار بار انکار کر رہے ہیں، حق کو جھٹلا رہے ہیں، سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائیں. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللہ ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آپ معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کو آپ کے شان کریمی کا واسطہ، اللہ آپ کو شان رحیمی کا واسطہ، اللہ ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ نیک بنا دیجیے، اللہ نیک بنا دیجیے، اللہ متقی و پرہیزگار بنا دیجیے، اللہ صوم و صلاۃ کا پابند بنا دیجیے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجیے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجیے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجیے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ آپ حاکم کل ہیں، مالک مطلق ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، اللہ نیکیوں سے بدل دیجیے. اللہ قرآن کریم کی مختصر تشریح کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی، اللہ ہمیں اس قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمیں قرآن و حدیث سے جوڑ دیجیے. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. رب کریم قرآن سے ہمارا تعلق پھر سے قائم کر دیجیے، اللہ پھر سے قائم کر دیجیے، اللہ پھر سے قائم کر دیجیے. اللہ وبا اللہ جو پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہے، رب کریم اس سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے. اللہ جو انسانیت لرز رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، اللہ لوگ پریشان ہیں، اللہ نفسی کا عالم ہے. رب کریم اس وبا کو دور فرما دیجیے، اللہ دور کر دیجیے، اس وبا کو دور کر دیجیے. ہم سبوں کی خوب حفاظت فرمائیے. اللہ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. تمام بلاؤں سے، تمام آفات سے، تمام حادثات سے ہم سبوں کی خوب حفاظت فرمائیے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.